ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے بازاروں میں اعلان کروایا کہ سب مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں اہل اسلام سے مسجد نبوی بھر گئی۔ حضرت امام علی مقام حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پاک پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا: اے اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والو، میرے نانا پاک کا کلمہ پڑھنے والو اور نظام قرآن پر یقین رکھنے والو، مجھے یزید کا خط آیا ہے کہ میری بیعت کر لو اور میری خلافت و امامت کو تسلیم کر لو، مگر چونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، زانی و شرابی ہے اور اسلام کا باغی اور دین کا دشمن ہے، اس لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا مگر اسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا۔ سیدہ کا لال خطبہ دینے اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اپنے حجرہ پاک میں واپس آ گیا، اور پھر ایک رات ایسی آئی کہ جب مدینہ منورہ کا ہر انسان محو خواب تھا اور ساری دنیا سو چکی تھی، مگر ساری رات اللہ کی راہ میں جاگنے والا ایک مقدس اور فرشتہ سیرت انسان آج رات بھی جاگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں جائی اور پیاری بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکا تھا۔ امام علی مقام نے اپنی ہمشیرہ اور بیٹی سکینہ سے فرمایا کہ پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے اٹھو اور چلو تاکہ آخری بار مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیں، اس کے در و دیوار کو چوم لیں اور نانا پاک کے روضہ انور پر آخری حاضری دے آئیں۔ سیدہ عالم اٹھی، سر پر چادر تطہیر اوڑھی، اپنے دونوں بچوں آن و محمد کو ساتھ لیا اور اپنے ماں جائے بھائی حسین کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ شہزادہ عالم نے اپنی بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی کے روضے کی آخری زیارت کرنے کے لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کوئے حبیب کی طرف چلا۔ کتنا دردناک تھا وہ منظر کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والا حسین آج کبھی نانا مصطفیٰ کے مقدس روضے کی دیواروں سے لپٹ کر روتا اور کبھی سنہری جالی کو چوم کر تڑپتا، کبھی گنبد خضرا کی حسین چوٹی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر آہیں بھرتا اور کبھی روضے پاک کا طواف کرنے والے خوش نصیب کبوتروں کی ہو ہو کی آوازیں سنتا۔ بی بی زینب نے روضہ کی دیواروں کو بوسہ دیا اور اپنی چادر دیواروں سے ملی تاکہ تنہائی اور غریب الوطنی میں جب کبھی جی گھبرائے گا تو اس چادر کے دامن سے نانا پاک کی خوشبو سونگھ کر تسکین قلب حاصل کر لیا کروں گی۔ آستانہ نبوت پر حاضری دے کر رات کے اسی اندھیرے میں دونوں بہن بھائی اپنی ماں کی تربت پر آخری سلام کرنے حاضر ہوئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سر کی طرف کھڑی ہو گئیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پاؤں کی طرف۔ بی بی زینب نے غلاف قبر کو آنکھوں سے لگایا، شبیر نے سر پر پاؤں رکھ دیے اور عرض کی: اماں جان، آپ کا بیٹا حسین آخری سلام کرنے حاضر ہوا ہے۔ جس حسین کو آپ نے قرآن پاک کی لوریاں سنائیں، آج ظالم لوگ اس حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ اماں جان، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو درگزر فرمائیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیں۔ اور پھر جی بھر کر روئے۔ ماں کی قبر پر جانا ثواب، ماں کو دیکھنا حج اکبر، ماں کے قدموں میں جنت، اور ماں راضی تو سب جگ راضی، ماں ناراض تو نہ نماز قبول، نہ حج منظور، نہ روزہ و زکوٰۃ کا کوئی فائدہ۔ میری بھی ماں تھی، اس کا دامن سایہ رحمت تھا، اس کی چادر پردہ پوش تھی، اس کا وجود باعث برکت تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ سیدہ عالم کو چونکہ امام علی مقام کی طرف سے تیاری کرنے کا حکم مل چکا تھا، اس لیے گھر آتے ہی سامان کی ایک چھوٹی سی گٹھڑی باندھی۔ اس گٹھڑی میں لال و جواہرات نہیں تھے، اس گٹھڑی میں 2 سیر ستو تھے، مٹی کے 4 پیالے تھے، پانی کا ایک مشغیزہ تھا، جو کی چند روٹیاں تھیں، کھجور کا ایک مسلح تھا، ماں فاطمہ کی ایک چادر تھی، بھائی حسن کا ایک پٹکا تھا، باپ علی کی ایک تلوار تھی اور نانا مصطفیٰ کی ایک دستار تھی۔
مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مدینہ چھوڑ جانے کا اس وقت پتہ چلا جس وقت اونٹوں پر سامان لادا جا چکا تھا۔ ناموس رسالت کی پردہ دار بیبیاں شکستہ سی اماریوں پر سوار ہو چکی تھیں اور شہزادہ علی اکبر اونٹوں کی مہار پکڑ چکے تھے۔ مدینہ والوں نے اہل بیت کے اس مقدس اور نورانی قافلے کو مدینہ سے رخصت ہوتے دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کے مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم پکڑ لیے۔ عورتیں بی بی زینب کی اماری سے لپٹ گئیں، جوانوں نے علی اکبر کے پاؤں پکڑے اور بوڑھوں نے امام پاک کا دامن کھینچا۔ راستہ روکا گیا، درخواستیں کی گئیں، واسطے دیے گئے، مگر چونکہ نواسہ رسول کا ارادہ اٹل تھا، نیت پکی تھی، حوصلہ بلند تھا اور دل مضبوط تھا، اس لیے نہ مردوں کی منتیں کام آئیں اور نہ ہی عورتوں کے واسطے، نہ بوڑھوں کی التجائیں قبول ہوئیں اور نہ ہی بچوں کا رونا۔ اور پھر گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے، کشتی دین اسلام کو کنارے پر لگانے کے لیے اور یزید کے ہاتھوں لٹتی ہوئی امانت الہیہ کو بچانے کے لیے خاندان نبوت کا یہ مقدس قافلہ صرف 72 جانثاروں پر مشتمل 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو بیت الامن کو چھوڑ کر صحرائے حزن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ بڑے ہی صبر کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور منزل قریب آتی گئی۔ راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام علی مقام نے اس سے کوفہ کا حال دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، آقا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، تمہاری محبت و عقیدت کا شکریہ، مگر میرے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھ چکے ہیں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کارواں آگے بڑھتا گیا۔ راستے میں طرح بن عدی سے ملاقات ہوئی جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر نواسہ رسول کے قدم چومے اور عرض کی، اے سیدہ کے لال، میں نے قادسیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر دیکھا ہے جو صرف آپ سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور آپ کے ساتھ تو پردہ دار خواتین اور شیر خوار بچے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلے آئیں، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے چلتا ہوں، اور پھر 1-2 دن میں عدی قبیلے کے 20,000 بہادروں کی تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ مگر اللہ کے شیر نے طرح بن عدی کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرنا کفر ہے۔ طلبہ کے مقام پر بکر اسدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، ابن زیاد نے عمر بن سعد کو آپ کے قتل کے لیے روانہ کر دیا ہے اور وہ ایک بھاری لشکر لے کر قادسیہ میں اتر چکا ہے اور آپ کا منتظر ہے۔ خدا کے لیے آگے نہ بڑھیے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر سن کر امام علی مقام کو ایسا صدمہ ہوا کہ رات اسی مقام پر بسر فرمائی۔ قافلہ والوں نے ساری رات انتہائی بے چینی اور بے قراری میں گزاری۔ صبح ہوئی تو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد قافلہ چلنے ہی والا تھا کہ حر بن یزید فوج کے ایک دستے کے ساتھ سامنے آتا دکھائی دیا، اور پھر اس نے فوج کو علیحدہ چھوڑ کر امام پاک کی طرف قاصد بھیجا اور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ شہزادہ کونین نے اجازت دے دی۔ حر تنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سیدہ کے لال نے فرمایا، کہو کیوں آئے ہو؟ حر نے عرض کی، آقا، مجھے عمر بن سعد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، مگر خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں ایسی گستاخی کروں اور میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بال بچوں سمیت کسی طرف نکل جائیں، میری فوج ہرگز آپ کا راستہ نہیں روکے گی۔ آپ نے حر کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تھا۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر آئے اور حر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حر، اذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے، نماز میرے پیچھے پڑھو گے یا اکیلے؟ حضرت شبیر کی اس آواز نے حر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ علیحدہ نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام برحق موجود ہے، اور اگر پیچھے پڑھ لی تو پھر مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ادھر حر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، ادھر امام برحق نے جماعت شروع کرا دی۔
اور ابھی امام علی مقام نے رکوع نہیں کیا تھا کہ حر نے آ کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حر نے پھر ملاقات کی، لیکن فاطمہ کے لال نے حر کی تجویز یہ کہہ کر رد کر دی کہ حق و صداقت کی راہ سے جان بچا کر بھاگ جانا خاندان نبوت کی توہین ہے۔ حر نا امید ہو کر واپس چلا گیا تو مظلوم کربلا نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دے دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو امام علی مقام کے گھوڑے نے ایک جگہ پر اپنے قدم گاڑ دیے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے چلانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ کربلا کا نام سن کر مظلوم کربلا نے قافلہ ٹھہرانے کا حکم دیا اور سواریوں سے اتر جانے کا ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا، یہی ہماری آخری منزل ہے اور یہی میری شہادت گاہ ہے، یہی وہ زمین ہے جو اہل بیت کے لہو سے سیراب ہوگی، یہی وہ خاک ہے جو اہل بیت کے خون سے رنگین ہوگی۔ اور پھر محرم الحرام کی 2 تاریخ 61 ہجری کو خاندان نبوت کا یہ نورانی گھرانہ اور اہل بیت کا یہ مقدس قافلہ کربلا کے خونی میدان میں نہر فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔